टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्सफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने कुल 18,000 मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा की और उन तमाम मखलूक़ों में सबसे अफजल मखलूक़ अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। सबसे खूबसूरत, परियों से खूबसूरत, फरिश्तों से खूबसूरत, हर चीज़ से खूबसूरत अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। और अल्लाह ताला ने इंसानों में सबसे अफजल जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, यानी कि हम और आप हैं, वो सबसे अफजल हैं, सबसे अफजल हैं, सबसे अच्छे हैं। नाज़रीन किराम, आज जब हम देखते हैं कि हमारे माशरे में, मुसलमानों में कुछ मुसलमान कुछ ऐसे हैं, कुछ ख़वातीन, कुछ मर्द हज़रात ऐसे हैं जो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह को छोड़कर गैरों के सामने अपनी पेशानी को झुकाते हैं, अल्लाह को छोड़कर गैरों के सामने सजदा करते हैं। नाज़रीन किराम, हम शहर हैदराबाद में आए दिन देखते हैं कि मज़ारों के पास और न जाने वो झाड़ों के पास कुछ लोग बैठ जाते हैं, ढोंगी बाबा जो अपने आप को जो है वक्त का वली बताते हैं, अपने आप को अल्लाह वाला बताते हैं, अपने आप को सूफ़ी बताते हैं। ऐसे लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। ऐसे लोगों की वजह से हमारी बहन बेटियों की इज़्ज़तें नीलाम होती हैं, उनकी इज़्ज़तों के साथ खेला जाता है, उनके जज्बात के साथ खेला जाता है, उनके ईमान के साथ खेला जाता है। असल तो जो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं या जो लोग उन ढोंगी बाबाओं के पास जाते हैं, ये शिर्क है। अल्लाह ताला शिर्क को कभी भी माफ़ नहीं करता। लोग कहते हैं कि सूफ़ी हैं अलग हैं, मौलाना अलग हैं। सूफ़ियों को जो मालूमात है वो मौलाना को मालूमात नहीं है। क्यों भाई, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? दुनिया के नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो सूफ़ी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि ये तसव्वुफ़ की बात है, करामात है और शरीयत की बात करते हैं, हकीकत की बात। तो क्या है तसव्वुफ़, क्या है शरीयत, क्या है हकीकत, क्या है? ये इन चीज़ों का हिज्जे जो है उन जाहिलों को, वो जो ढोंगी बाबा हैं, जो मज़ारों के पास जो बैठते हैं, उनको इसका हिज्जे तक नहीं आता। और फिर वो कहते हैं कि हमारे पीर साहब जो है मक्के और मदीने की नमाज़ पढ़ा करते हैं। हमारे पीर साहब मक्के और मदीने की नमाज़ पढ़ते हैं। जब मक्के और मदीने की नमाज़ पढ़ते हैं तो खाना हमारे हिंदुस्तान का क्यों खाते हैं? पानी हमारे हिंदुस्तान का क्यों पीते हैं? जब आपको मक्के और मदीने का खाने नमाज की जब अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो खाना भी वहीं खाइए, पानी भी वहीं का पीजिए। बिस्लेरी और एक्वाफीना में और रेल नीर में क्या फजीलत है जो फजीलत जमजम के पानी में अल्लाह ताला ने रखी? तो खाना और पीना भी वहाँ का खाइए पीजिए। आप नमाज वहाँ की पढ़ते हैं और खाना हमारे हिंदुस्तान का खाते हैं। खाना इस धरती से जो अनाज निकलता है वो खाना खाते हैं, वो अल्लाह का दिया हुआ पानी पीते हैं। तो वो पानी पीजिए ना, जमजम का पानी पीजिए। क्यों आप जो है कहते हैं कि नहीं भाई नमाज जब हम दिल की पढ़ते हैं, नमाज दिल की पढ़ते हैं। ऐसे लोग जो है कहते हैं कि नमाज हम दिल की पढ़ते हैं। तुम तो मामूली इंसान हो, तुम तो जो है अल्लाह के नाफरमान बंदे हो, तुम हिंदुस्तान की मामूली छोटी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हो। हम वक्त के वली हैं, हम अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हम तो जो है दिल की नमाज पढ़ते हैं और मदीने में हमको जो है अल्लाह ताला नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल देता है। अल्लाह अकबर। ये इस तरीके का इल्ज़ाम लगाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं अपनी आँखों से देखा हूँ। नाम लेना ज़रूरी नहीं है, किसी शहर का या किसी इलाके का नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ कि बैठे हुए हैं, 2 कदम पर मस्जिद है, मगरिब का वक्त हो गया है, लेकिन उनको नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं। उनकी अगर आप हाथ देखेंगे तो 10-10 अंगूठियाँ रहती हैं, 5 इसमें 5 इसमें, और बाल इतने लंबे कि 2-3 आदमी उसके पकड़ के चलने वाले, और कपड़े ऐसे कि पूछो मत।
اور ناخن جنگلوں کی طرح اتنے بڑے بڑے ناخن، جانوروں سے بدتر جو ہے ان کی حالت ہوتی ہے. اگر آپ ان کے قریب جاؤ تو ایسی بدبو آتی ہے کہ آپ جو ہے کلوروفارم کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو بے ہوش کرنے کے لیے. جس طریقے سے آپریشن تھیٹر میں کلوروفارم کی ضرورت پڑتی ہے، اگر ویسے لوگوں کو مریض کے بازو لٹا دیا جائے، بٹھا دیا جائے، تو وہ بیچارہ تو بنا کلوروفارم کے بے ہوش ہو جائے گا. تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کے بہت بڑے ہم چاہنے والے، ہم رسول اللہ کے چاہنے والے. سنتوں کا جنازہ تم نے نکالا، شریعت کا مذاق تم نے بنایا، نماز کا مذاق تم نے بنایا، ایمان کا مذاق تم نے بنایا، عورتوں کی عزت کے ساتھ تم نے کھیلا، اور کہتے ہو کہ ہم اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ 70 سال تک اپنی پیٹھ کو زمین سے لگا کر آرام نہیں کیے. 70 سال تک. میرے بھائیوں، ہم کو یہ بہت آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے میرے بھائی، پکڑیے تو صحیح پہلے دامن پکڑیے پہلے. 70 سال تک آپ نے پیٹھ کو زمین پر لگا کر آرام نہیں کیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے. 40 سال تک. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب جیل میں تھے، 7 سال میں آپ نے 7000 قرآن کی تلاوت کی. 7000 مرتبہ آپ نے قرآن کی تلاوت کی 7 سالوں میں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. یہ ہے اصل ولی. آج کے جو چور، دھوکے باز، جو مکار لوگ جو آج کل جو مارکیٹ میں جو پھر رہے ہیں، جو بیٹھ کر جو چندہ کر رہے ہیں، جو دھندا کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ بدبختی تو یہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کے قدموں میں لے کے جا کر بٹھا دیتے ہیں. ان کے قدموں میں لے کے جا کر بٹھا دیتے ہیں. اگر آج اگر ہم دیکھیں گے، اگر ہم سروے کریں گے، اگر ہم اپنے دماغ کا استعمال کریں گے، تو آج تو ہم کو سب کو پتہ ہے کہ جانوروں میں، چاہے وہ گائے ہو، بیل ہو، بکرا ہو، یا ہاتھی ہو، یا شیر ہو، جو بھی جانور ہو، جب تک وہ اپنا چہرہ، اپنی ناک جب تک زمین پر نہیں لگاتا، اس وقت تک اس کو کھانا نہیں ملتا. جب تک ہاتھی اپنی ناک کو زمین پر نہیں رگڑتا، اس وقت تک اس کو کھانا نہیں ملتا. جب تک گدھا اپنی منہ کو جو ہے زمین پر نہیں لگاتا، اس وقت تک اس کو جو ہے کھانا نہیں ملتا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے سب سے اچھی چیز انسان کو بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، میرے بندے، تجھے اپنا سر جھکانے کی ضرورت نہیں. کھانا میری نعمت ہے، لیکن تجھے اپنا سر جھکانے کی ضرورت نہیں. ہمارے سامنے جب کھانا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا. ہم اپنے ہاتھ سے روٹی اٹھاتے ہیں، سالن میں ڈباتے ہیں، اور بنا سر جھکائے ہوئے، بنا سر زمین پہ لگے ہوئے ہم جو ہے اس کو نوالے کو اپنے پیٹ تک پہنچاتے، منہ کے ذریعے سے اپنے پیٹ تک پہنچاتے. اللہ تعالیٰ کو یہ تک بھی منظور نہیں، یہ بھی گوارا نہیں کہ انسان کا چہرہ، انسان کی پیشانی زمین پر لگے. فقط میری ایک چھوٹی سی نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں میرے بندوں کو میں نے بنایا ہے، میں نے سب سے اچھی مخلوق بنائی ہے، تو یہ جو سر ہے، یہ جو پیشانی ہے، سوائے میرے اور کسی کے سامنے نہ جھکے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایسے لوگ جو اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں، وہ نہ صرف مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، بلکہ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو تو ہم کہیں گے کہ وہ جہنمی ہیں، جو نہ نماز کے پابند، نہ روزے کے پابند، نہ شریعت کا کوئی کسی چیز پر وہ عمل کرتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کو ہم جہنمی نہیں تو اور پھر کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافر ہیں، کافر سے مراد یہاں وہ مطلب نہیں لینا کہ جو غیر مسلم ہیں. جو کافر ہیں اس میں اور تمہارے درمیان میں صرف نماز کا فرق ہے، صرف نماز. اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو تم بھی انہی کی طرح بن جاؤ گے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریے، کیونکہ جو میں نے ابھی قرآن کی تلاوت آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ جو انسان دیکھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، باوجود اس کے وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، تو اسے تقوی نہیں کہتے. لیکن اگر کوئی انسان دیکھتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اس کو دیکھ کر فقط اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ڈر سے اس چیز کو، وہ کام کو انجام نہیں دیتا تاکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
مجھے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے اندر تقوی کو پیدا کر دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور اچھے کام کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز سیلز اینڈ سروسز، ٹیکنالوجی کے اس دور میں شہر حیدرآباد کا ایک ہی واحد بھروسہ، ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ ہمارے یہاں آپ کو مل جائیں گے برانڈڈ ریفربشڈ ڈیسک ٹاپس اینڈ لیپ ٹاپس from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 اور i7 میں اویلیبل ہے۔ چاہے وہ کارپوریٹ آفس، اسکولز، کالجز اور ہاسپٹل یوز کے لیے بلک کوانٹٹی ہو یا پھر آپ کے پرسنل یوز کے لیے سنگل کوانٹٹی، ہمارے یہاں آپ کو سب مل جائے گا۔ ہم ایٹ اے ٹائم 100 to 500 کوانٹٹی آف یونٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں ایٹ ہول سیل پرائز، اور اس کے ساتھ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز میں آپ کو ریپیئرنگ سروسز بھی دستیاب ہے۔ چاہے وہ آپ کا ڈیمیج ڈیسک ٹاپ ہو یا لیپ ٹاپ، ہمارے ایکسپرٹ ٹیکنیشینز آپ کو ہر طرح کی ریپیئرنگ پرووائڈ کرتے ہیں، فرام ہارڈ ویئر ٹو سافٹ ویئر، فرام چپ لیول ریپیئرنگ ٹو فیبریکیشن۔ اس کے علاوہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز میں آپ کو CCTV کیمراز بھی مل جائیں گے جو کہ HD کلیئرٹی وتھ کمپلیٹ پیکج میں اویلیبل ہے، تاکہ آپ اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگز کو سیف اینڈ سیکیور کر سکے اور اس سٹی کو کرائم فری رکھنے میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکے۔ ہمارے پاس CCTV کیمرہ کے ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں بیسٹ سروس اویلیبل ہے۔ ہم 15 ایئرز سے 3 لاکھ پلس کسٹمرز کو ہماری سروس پرووائڈ کر چکے ہیں اینڈ دے آر ہیپیلی سیٹسفائیڈ۔ تو آج ہی چلے آئیے ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایٹ وجے نگر کالونی بسائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی ماجد، سیل نمبر 9849715954۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔